صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محسن رضا حبیبی قادری آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے چینل فیضان اولیاء پر۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت سیدنا سرکار شاہ عالم محبوب باری رضی اللہ تعالی عنہ کے ایسے پیارے خلیفہ کا کچھ ذکر خیر کریں گے کہ جن کو سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ نے وصال شریف کے بعد اپنے مزار مقدس سے باہر آ کر خرقہ خلافت پہنایا۔ ان بزرگ کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ کا مبارک نام حضرت سیدنا شاہ حماد رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور آپ کا لقب قاضی العالم ہے۔ آپ کے والد گرامی کا مبارک نام حضرت سیدنا قاضی محمد رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جن پر ہم نے اس سے پہلے ویڈیو اپلوڈ کی ہے، آپ کو اس کی لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گی۔ دوستو، آپ کی ولادت شریف کس طرح ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آپ پر کیا کرم نوازیاں ہیں، وہ ہم اس سے پہلے والی ویڈیو میں سن چکے ہیں۔ حضرت سیدنا شاہ حماد رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت شریف 852 ہجری میں ہوئی۔ 20 برس کی عمر میں آپ نے شہنشاہ گجرات حضرت سیدنا سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ سے مرید ہونے کا شرف حاصل کیا۔ سرکار شاہ عالم نے آپ کو اور آپ کے دونوں بھائیوں کو بیعت کیا اور اپنا مبارک لباس، کلہ شریف اور شجرہ عطا فرمایا۔ آپ کا شمار اپنے دور کے بڑے عالموں میں ہوتا تھا، ساتھ ہی آپ بڑے ہی متقی اور پرہیزگار تھے۔ والد گرامی کی طرح آپ نے کبھی کوئی ناجائز غذا نہیں کھائی، یہاں تک کہ جس کھانے پر آپ کو شک ہوتا آپ اسے بھی نہیں کھاتے تھے۔ اتفاق سے یا دوستوں کی وجہ سے کبھی کسی دعوت میں کوئی شک و شبہ والا کھانا آپ کے سامنے لایا بھی جاتا تو اسے کھانے کے لیے آپ کا ہاتھ قدرتاً لمبا ہی نہیں ہوتا تھا۔ یہ پروردگار کی آپ پر خاص عنایت تھی کہ وہ آپ کو اپنے کرم سے شک و شبہ والے کھانے سے بھی محفوظ رکھتا تھا، اور والد ماجد کی طرح آپ کا معاملہ بھی یہی ہوا کہ آپ کے تقوی کا اثر آپ کی سواری کے جانور میں بھی آ گیا تھا۔ وہ کبھی کسی غیر کی زمین پر گھاس نہیں کھاتا تھا، جو چارہ آپ اسے خرید کر کھلاتے وہ وہی کھاتا تھا۔ سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید ہونے کے بعد آپ نے سخت سے سخت مجاہدات کیے۔ آپ بہت کم سویا کرتے تھے۔ آپ نے 12 سال تک فی سبیل اللہ راہ خدا میں جہاد کیا اور 12 سال تک خلوت میں رہ کر یاد الہی میں مشغول رہے۔ سخت ریاضت اور تجلیات ربانی کے دیدار سے آپ پر جذب کی کیفیت طاری ہو گئی تھی، یہاں تک کہ 12 سال کا عرصہ اسی جذب کے عالم میں گزر گیا۔ جیسا مجذوب بزرگوں کا حال ہوتا ہے، اسی طرح کا معاملہ آپ کا ہو گیا تھا۔ ایک دن قطب المدار حضرت سیدنا زندہ شاہ مدار مکن پوری رضی اللہ تعالی عنہ کی روح پاک ظاہر ہوئی اور آپ سے فرمایا کہ اے حماد، کب تک جذب کی آگ میں جلتے رہو گے؟ آؤ ہمارا ہاتھ تھام لو، ہم تمہیں سلوک کی منزلیں طے کروا دیتے ہیں۔ لیکن آپ نے نہایتی ادب اور احترام کے ساتھ عرض کیا کہ حضور، میرے لیے میرے شیخ کا دست مبارک کافی ہے۔ یہ سن کر حضور قطب المدار کی روح پاک تشریف لے گئی اور سلطان الہند عطائے رسول سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی روح مقدس ظاہر ہوئی۔ سرکار غریب نواز نے فرمایا کہ اے حماد، کب تک جذب کے کوچے میں پھرتے رہو گے؟ آؤ ہمارا ہاتھ تھام لو، ہم تمہیں خدا تک پہنچا دیتے ہیں۔ لیکن آپ نے بارگاہ غریب نواز میں بھی سراپا مؤدب ہو کر عرض کیا کہ حضور، میری دستگیری کے لیے میرے پیر و مرشد حضرت شاہ عالم کا دست مبارک کافی ہے۔ یہ عرض کرنے پر سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی روح پاک غائب ہو گئی، اور پھر محبوب سبحانی قطب ربانی سرکار میرا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس روح پاک تشریف لائی۔ سرکار غوثیت معاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی شفقت اور مہربانی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے حماد، آخر کب تک اپنے آپ کو اس طرح عشق کی آگ میں جلاتے رہو گے؟ آؤ ہمارا ہاتھ پکڑ لو، ہم تمہیں واصل بحق کیے دیتے ہیں، یعنی تمہیں خدا تک پہنچا دیتے ہیں۔ لیکن حضرت شاہ حماد رضی اللہ تعالی عنہ نے دست بستہ ہو کر عرض کیا
کہ اے سرتاج اولیاء، اس بندے کم ترین کے لیے حضرت سراج الدین شاہ عالم کا دست مبارک کافی ہے۔ حضور بس آپ اتنا کرم فرمائیں کہ میرا وجود، میری خودی عشق مرشد پہ جل کر خاک ہو جائے، اس کم ترین پر آپ کا اتنا ہی کرم کافی ہوگا۔ جس دن یہ 3 مقدس ہستیوں کی روح پاک تشریف لائی تھی، وہ دن سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال شریف کا دن تھا۔ حضرت شاہ حماد کے اس واقعے سے ایک دوسرا واقعہ بھی یاد آتا ہے کہ حضرت مخدوم یحییٰ منیری رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک مرید دریا میں ڈوب رہے تھے کہ ان کے سامنے حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ لاؤ مجھے اپنا ہاتھ دو کہ میں تمہیں بچا لوں۔ ان مرید نے عرض کیا تھا کہ یہ ہاتھ تو میں اپنے پیر و مرشد کے ہاتھ میں دے چکا ہوں، اب کسی کے اور کے ہاتھ میں نہیں دوں گا۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام غائب ہوئے اور حضرت مخدوم یحییٰ منیری تشریف لائے اور اس مرید کو بچا لیا۔ بے شک اسی کو صوفیاء کرام نے فرمایا ہے کہ ایک در پکڑو، مضبوطی سے پکڑو۔ بہرحال ان مقدس روحوں کے آنے کی برکت سے حضرت شاہ حماد رضی اللہ تعالی عنہ کی جذبی کیفیت ختم ہو گئی۔ آپ اس وقت سرسپور علاقے میں تشریف فرما تھے۔ دوری کے پردے اٹھے اور اچانک آپ کے سامنے سیدنا سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار پاک ظاہر ہوا۔ آپ کو معلوم ہوا کہ پیر و مرشد وصال فرما گئے ہیں۔ آپ بے قراری کے عالم میں اٹھے اور اپنا شجرہ اور کلاه مبارک جو سرکار شاہ عالم نے مرید کرتے وقت عطا فرمائی تھی، اسے لے کر رسول آباد کی جانب روانہ ہو گئے۔ خانقاہ شریف پر پہنچے۔ اس وقت سرکار شاہ عالم کا مزار پاک خانقاہ شریف کے قریب ایک کھلی جگہ پر تھا۔ آپ مزار پاک پر پہنچے اور غلاف مبارک کو پکڑ کر ایک شعر پڑھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے بادشاہ ملک معرفت میرا ہاتھ پکڑ لے۔ اے آقا، آپ کو میرا ہاتھ پکڑنا ہی ہوگا، اس لیے کہ زمانہ آپ کو دستگیر کہتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے عرض کیا کہ حماد آپ کے دولت کدے پر حاضر ہوا ہے، میری دلی آرزو پوری فرما دیجئے، یا پھر اس کم ترین کو آرزو پوری کیے بغیر ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ واپس فرما دیجئے، لیکن آپ خالی لوٹا دے، یہ آپ جیسے کریم آقاؤں کا دستور نہیں ہے۔ آپ کے عرض کرنے پر سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پاک سے آواز آئی کہ اے حماد، اس طرح رو رو کر اپنی جان کو ہلاک نہ کرو۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی۔ وہ دیکھو نبی آخر الزماں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارا انتظار فرما رہے ہیں۔ اس فرمان کے سنتے ہی حضرت شاہ حماد کی روح مبارک جسم سے جدا ہو کر باہر آ گئی اور آپ گش کھا کر زمین پر گرے، اور آپ کی مبارک روح سرکار شاہ عالم کے پیچھے پیچھے مدینہ طیبہ کی جانب روانہ ہو گئی۔ دونوں حضرات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں حاضر ہوئے۔ سرکار نے آپ پر بڑی نوازشیں فرمائی اور آپ کو قاضی العالم کا خطاب عطا فرمایا۔ آپ کی روح پاک تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں تھی، لیکن یہاں سرکار شاہ عالم کے مزار پاک کے پاس یہ واقعہ ہو گیا کہ جب صبح ہوئی اور آستانہ شریف کے مجاور آئے تو دیکھ کر حیرت زدہ ہوئے کہ سرکار شاہ عالم کے مزار شریف کے پاس کوئی بے ہوش پڑا ہے۔ آپ کی روح پاک آپ کے جسم میں نہیں تھی، اس لیے ان مجاوروں نے آپ کو مردہ گمان کیا۔ اس وقت آپ کے جسم پر سپاہیوں کا لباس تھا۔ ان سب نے کہا کہ لگتا ہے کہ اس سپاہی سے کل رات آستانہ شریف پر کوئی بے ادبی ہوئی ہے، اسی لیے یہ اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے۔ آستانہ شریف کے فقیروں میں سے ایک صاحب نظر فقیر نے جب یہ ماجرا دیکھا کہ آستانے کے مجاور ان کو مردہ گمان کر کے دفن کرنے میں جلدی کر رہے ہیں، تو انہوں نے ان مجاوروں کو ہدایت کی کہ آپ لوگ اس سپاہی کو مردہ گمان کر کے کفن دفن میں جلد بازی سے کام نہ لے، ان کی اس حالت اور کیفیت سے ایک راز وابستہ ہے۔ ابھی یہ گفتگو چل ہی رہی تھی کہ حضرت شاہ حماد علیہ الرحمہ کے بدن میں حرکت پیدا ہوئی اور آپ اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ اٹھے اور مزار شریف کا بوسہ لیا، اور پھر آپ کو سرکار شاہ عالم کا روحانی اشارہ ہوا کہ باطن کی تکمیل تو ہم نے کر دی، لیکن ظاہری طریقے پر بھی ہم تم کو نہیں بھولے ہیں۔ ہم نے اپنی حیات ظاہری میں ہی نعمت اور خرقہ خلافت و اجازت امانت کے طور پر
میاں احمد مخدوم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کر دیا ہے، ان کے پاس جا کر اپنی امانت لے لو۔ آپ مرشد گرامی کا حکم پاتے ہی حضرت میاں احمد مخدوم رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پہنچے اور اپنی امانت طلب کی۔ حضرت میاں احمد مخدوم رحمۃ اللہ علیہ نے بطور مزاح خوش دلی کے ساتھ کہا کہ آپ کو سرکار شاہ عالم نے بھیجا ہے تو آپ کے پاس اس دعوے کا کوئی گواہ بھی ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ اس دعوے کا میں خود گواہ ہوں۔ یہ سن کر حضرت مخدوم پاک نے مسکراتے ہوئے کہا کہ یہ بات شریعت کی روح سے کیسے ہو سکتی ہے کہ ایک شخص اپنی امانت طلب کرے اور خود کو ہی گواہ کے طور پر پیش کرے؟ قاضی العالم حضرت شاہ حماد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میرے دعوے کے آپ بھی تو گواہ ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ غلط نہیں ہے۔ بالآخر حضرت مخدوم پاک حضرت شاہ حماد کو لے کر سرکار شاہ عالم کے مزار شریف پر حاضر ہوئے۔ جیسے ہی دونوں حضرات مزار شریف کے قریب ہوئے تو مزار مبارک کا اوپر کا حصہ ایک طرف ہٹ گیا اور مزار مبارک کھل گیا، اور حضور سیدنا سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ جسم ظاہری کے ساتھ باہر تشریف لائے، اور اس وقت ایسی تجلیاں ظاہر ہوئی کہ خانقاہ شریف کے در و دیوار روشن و منور ہو گئے۔ سرکار شاہ عالم نے حضرت میاں مخدوم کو حکم دیا کہ قاضی العالم کو خرقہ پہناؤ۔ حضرت شاہ حماد علیہ الرحمہ نے سرکار شاہ عالم سے ادب سے عرض کیا کہ حضور، جب آپ بذات خود جلوہ افروز ہو چکے ہیں تو اب یہ خرقہ آپ ہی اپنے دستے مبارک سے مجھے پہنا کر سرفراز فرمائیں۔ اور ایک شعر پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر آپ شرف منزلت شاہی سے مجھے نواز دیں گے تو مجھ جیسے گدا کا سر دنیا کی نظروں میں اور اونچا ہو جائے گا۔ آپ کے عرض کرنے پر سیدنا سرکار شاہ عالم نے آپ کو اپنے دستے مبارک سے خرقہ پہنایا اور سینے سے لگا کر پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا کہ جاؤ، ہم نے آج سے تمہیں مقام کن فیکن عطا کیا۔ حضرت سیدنا شاہ حماد رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال پاک 62 سال کی عمر شریف میں ہوا۔ آپ کا مزار پر انوار احمد آباد کے سرسپور علاقے میں مرجع خلائق ہے۔ درگاہ شریف کے ایڈریس کی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی، اور ساتھ ہی آپ کے والد ماجد کی درگاہ کی ویڈیو کی لنک بھی وہیں سے مل جائے گی، آپ اسے بھی ضرور دیکھیں۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔